سوال 773 قبر میں فرشتے کن سوالوں سے آزماتے ہیں؟ جواب: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس شخص محمد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سوال 774 ایمان والا ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ جواب: ایمان والا اس وقت دنیا کی زبان سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے جواب دے گا، اور فرشتے کہیں گے، سوتے رہو جیسے دلہن سوتی ہے۔ سوال 775 گناہگار منافق ان سوالوں پر کیا کہے گا؟ جواب: وہ ہکلائے گا اور کہے گا، آہ میں نہیں جانتا، پھر اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ سوال 776 قبر جنت کے باغوں جیسی کیسے ہوگی؟ جواب: ایمان والے کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، نور سے بھر جاتی ہے، اور جنت کی خوشبو جاری رہتی ہے۔ سوال 777 قبر جہنم کے گڑھے جیسی کیسے ہوتی ہے؟ جواب: منافق کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں۔ سوال 778 قبر میں عمل کرنے کا کوئی موقع ہوگا؟ جواب: نہیں، قبر عمل کی جگہ نہیں بلکہ نتائج کا آغاز ہے۔ سوال 779 قبر کا عذاب حق ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن و حدیث کے مطابق قبر کا عذاب حقیقی ہے اور اہل ایمان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ سوال 780 قبر میں سب سے زیادہ کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ جواب: غیبت، چغلی، پیشاب سے پاکی نہ کرنا۔ سوال 781 قبر میں راحت کس سبب سے ملتی ہے؟ جواب: نماز، قرآن، صدقہ، حسن اخلاق اور اللہ کی یاد قبر کو نور اور سلامتی دیتی ہے۔ سوال 782 موت کے وقت ایمان کیسے ثابت رہتا ہے؟ جواب: جو شخص دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اسے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ سوال 783 کیا مرنے والا اپنے اعمال دیکھتا ہے؟ جواب: جی، موت کے بعد انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اہل ایمان کو جنت کی جگہ اور کافر کو جہنم کی جگہ۔ سوال 784 برزخ کیا ہے؟ جواب: مرنے اور قیامت کے درمیان کا دور برزخ کہلاتا ہے، جہاں روح اپنے پچھلے اعمال کے مطابق حالت میں رہتی ہے۔ سوال 785 برزخ میں روح کہاں رہتی ہے؟ جواب: نیک روحیں علین میں اور بدروحیں سجین میں قید ہوتی ہیں۔